الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں جو کہ نبی ہے اور امی ہے. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل
اس نبی کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ یَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ، وہ پیغمبر ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور ان کو برائی سے روکتا ہے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کی حلت بیان فرماتا ہے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور گندی چیزوں کی ان پر حرمت بیان فرماتا ہے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جو ان لوگوں پر بوجھ اور طوق پڑے ہوئے ہیں ان سے دور کر دیتا ہے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پس وہ لوگ جو اس پر ایمان لائیں، وَعَزَّرُوهُ، اور اس کی حمایت کریں، وَنَصَرُوهُ، اور اس کی مدد کریں، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور وہ اس روشنی کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ اتاری گئی ہے، یعنی قرآن مجید۔ اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
قابل عزت احترام و اکرام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوانوں، اور میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آپ تمام کے سامنے جمعۃ المبارک کی اس نشست، اس محفل میں اللہ تعالی کی بابرکت کلام مطہر اور عرفہ کلام سے نامے پارے میں سے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اس کا ترجمہ بھی آپ لوگوں کو انتہائی آسان الفاظ میں سنا دیا ہے۔ میرا مقصود ہمیشہ یہی رہتا ہے کہ بحیثیت مسلمان اور جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے ان تمام احباب کو قرآن سے ایک خاص لگاؤ اور قرآن سے ایک خاص محبت ہونی چاہیے۔ انہیں قرآن مجید صحیح پڑھنا بھی آنا چاہیے، وہ قرآن مجید کی تلاوت خود کریں، کاروبار میں ہوں تب بھی، گھر میں ہوں تب بھی، دکانداری میں ہوں تب بھی قرآن مجید کو اپنی جان اور جسم کا حصہ بنا لے۔ جس طرح جسم کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی روح کے بغیر، اور روح کی کوئی ویلیو اور کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی قرآن کے بغیر، تو میری یہ کوشش رہتی ہے قرآن مجید کو موتیوں کی طرح ایک ایک لفظ کو پڑھتا ہوں تاکہ آپ بھی سنیں اور آپ بھی اسے صحیح اور خوبصورت پڑھنے کی کوشش کریں۔ پھر ترجمہ بھی خاصا مشکل نہیں کرتا، بالکل آسان کرتا ہوں، آسان الفاظ استعمال کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے دل و دماغ میں اتر جائے۔ جب آپ کسی کو کوئی گفتگو کریں، کوئی اللہ کے دین کی بات سمجھانے لگیں، کوئی غلط عمل کر رہا ہے، آپ اسے محض اخلاص کے ساتھ اور اس کی جنت کی راہ درست کرنے کے لیے اسے کچھ سمجھاتے ہیں، تو کم از کم آپ خود قرآن مجید کھول سکیں اور کھول کے اس آیت پہ انگلی رکھ کے اسے پڑھ سکیں۔ اکثر ہمارا یہی ہوتا ہے، بیانات تو سنتے ہیں، عرصہ دراز سے علماء کے متعلق رہتے ہیں، مسائل کی آگاہی ہوتی ہے، اور بعض اوقات لڑنے مرنے پہ بھی اترے آتے ہیں، لیکن اگر وہاں کہہ دیا جائے نا آپ ذرا قرآن مجید کھولیں اور آپ ذرا قرآن مجید پڑھیں، پھر الا ماشاء اللہ کوئی بچے گا اس سے،
کہ جو قرآن کو ٹھیک پڑھ سکے. جس طرح حق ہے قرآن کا، اس کو تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، اس کو توقیر کے ساتھ، اس کے تمام تلفظ مخارج ان کا دھیان رکھ کے اسے پڑھنا، وہ کوئی نہیں. اور اگر انگلش پوچھیں تو انگریز بھی شرما جائے کہ ہم تو ایسی انگریزی نہیں بولتے جس طرح یہ بول رہا ہے، اور ہم بڑے فخر سے بولتے ہیں، اور یہ الفاظ کو منہ بنا کے ٹیڑھے میڑے کر کے وہ انگلش کے الفاظ ادا کرتے ہیں، اور پھر سعادت سمجھتے ہیں کہ ہم نے انگلش بولی ہے. حالانکہ سعادت تو ہونی چاہیے قرآن پہ، جس کے ایک حرف پہ پڑھنے پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں. وہ تو انگریزی تو ایک ہتھیار ہے. آپ نے کسی سے گفتگو کرنی ہے، کسی کافر کو، ملحد کو باہر کے ملک میں جانا ہے تو آپ نے کچھ سمجھانی ہے بات اسے، تو کم از کم آپ کو انگریزی آنی چاہیے تاکہ اس کو آپ بتلا سکیں کہ اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے، نبی کا فرمان کیا کہتا ہے. مقصود اتنا ہے. پر ہم نے کیا کیا، جو تو ہماری زبان تھی، دینی زبان تھی، جنتیوں کی زبان تھی، بہترین زبان تھی، ام الالسنہ، ساری زبانوں کی ماں تھی، اسے تو ہم نے ایک نکر پہ ڈالا اور ڈال کے اس کے اوپر بھی ٹاٹ دے دیا کہ کہیں یہ سانس ہی نہ لے لے. اور انگریزی اس کو اس طرح نافذ کر دیا اور اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں ہم. صبح بھی ہمارے بچے، دوپہر کو بھی ہمارے بچے، شام کو بھی ہمارے بچے، رات کو بھی ہمارے بچے انگریزی کی تلاوت. اور پھر ماں باپ باقاعدہ پوچھتے ہیں، بیٹا تلاوت کر لی ہے، میتھ پڑھ لی ہے، فزکس پڑھ لی ہے، بایو پڑھ لی ہے، فلاں پڑھ لی ہے. وہ پوچھتے ہیں باقاعدہ طور پہ اس سے. اور جب اس سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے آج یہ پیریڈ نہیں ہوا، آج میں نے بایو نہیں پڑھی. کیا حالت ہوتی ہے ماں باپ کی؟ کیا کبھی حالت ان کی ہوئی ہے کہ جب انہوں نے پوچھا بیٹا 5 نمازیں تجھ پہ فرض تھیں، تو بالغ ہے، پڑھی ہیں؟ اور جب کوئی پوچھنے لگ ہی جائے، کیونکہ عموماً گھر میں اکثر یہی سمجھا جاتا ہے یہ بابے، یہ بوڑھے، ان کا دماغ خراب رہتا ہے. اکثر گھر میں یہی، ماں دی پٹیاں بھی یہی ہوندیاں نے تے باقیاں دی پٹیاں بھی یہی ہوندیاں نے. یہ بابے دا دماغ خراب ہوئے ہے، یہ ہر وقت گلاں کرتا رہندا ہے، انج نہ کرو، انج نہ کرو، انج نہ کرو. وہ پٹیاں پڑھا کے اگر کوئی بوڑھا پوچھ ہی لے، او میرے پتر کنیاں نمازاں پڑھیاں نہیں اج دیاں، تے نال ہی آواز آندی ایک، منڈے نو ساہ لین بھی دیندے ہو کہ نہیں؟ منڈے نو ساہ تے لین دیو کم از کم. نمازاں ایدی عمر کیڑی ہے؟ بڑی عمر پئی ہے، ازے پڑھ لے گا نمازاں، پڑھ لے گا قرآن. تے جے اتھے ہی آواز آ جائے کہ اج فلانا سبق نہیں ہویا تے فوراً ہی ماں آکھ دیے تو صبح چڑھ لین دے، سورج ایک باری نکلا لین دے، ویکھ پھر میں جا کے ماسٹر تے ٹیچر دا کردی کی ہاں کہ تینوں پیسے دینے ہاں تے تو پیریڈ نہیں پڑھاندا، تو سبق نہیں پڑھاندا. تے پھر اتھے جا کے او ٹیچر نال لڑائی تے اودے نال کشتی تے اودے نال مقابلے، کدے واسطے؟ ایک سبق نہیں پڑھیا گیا. کیا اولاد سے پوچھا جس نے اس کی روح کو درست کرنا تھا قرآن، جس کے ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملنی تھیں؟ پوچھا بیٹے سے، بیٹا صبح سے لے کے رات تک کتنی آیات قرآن کی پڑھی ہیں؟ نہیں. بیٹا کتنی نمازیں پڑھی ہیں؟ نہیں. سچ بولا ہے کہ نہیں؟ دن میں کتنے جھوٹ بولے ہیں؟ یہ پوچھنا تھا نا ماں باپ نے. پر انہیں ایک ہی فکر ہے، پتر دھیان نال پڑھ، نمبر آنے چاہیے نے. وہ نمبروں کی چکر میں ہم نے نسل کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. اس نسل میں حیا مٹا دی ہوئی ہے، اور اس نسل کی جو اصل روح تھی نا قرآن، وہ قرآن مجید ہم نے کھینچ لیا ہوا ہے. وہ اس نسل کو محروم کر دیا ہے. اب ڈیمانڈ کیا کرتے ہیں؟ ڈیمانڈ کرتے ہیں
قاری صاحب کوئی انج دا کوئی تویز دھاگا پاؤ ذرا تے کوئی انج دا دم درود سٹو تے منڈا نیک ہو جائے، منڈا چنگا ہو جائے۔ بھائی ہوں ایک تویز نہیں، تو کروڑ تویز لکھ، تو 50 پھوکاں نہیں 100 پھوکاں سٹ، جو کچھ کرنا ہی کر۔ اے بھائی ہوں پکا کام ہو گیا ہے، اے نہیں ہوں سدھا ہوندا تے ہوں اوہی ہے جیڑا کوئی دل پھیر دے تے پتہ نہیں کیڑے وقت پھیر دے، او دی مرضی، باقی گل کوئی نہیں رہی۔ لیکن جب اس کی تربیت کا وقت تھا نا، اس وقت ہم نے خاموشی اختیار کی، اس کو کہا تو انگریز بن۔ جب وہ انگریز بن گیا نا پورا، اب کہتے ہیں تو مسلمان بن، اب کہتے ہیں تو ہمارا مطیع و فرما بردار بن۔ میں اس کو یوں سمجھاتا ہوں، منہ وچ تے پھکا مروا دئیے مرچاں دا تے آکھیے پتر چینی دا سواد آئے، جے پتر شکر دا سواد آئے، وہ مزہ کس کا آنا ہے؟ وہ مرچاں کا ہی آنا ہے۔ گڑ دی ہے تو گڑ کا ذائقہ آئے گا نا، چینی دی ہے تو چینی کا ذائقہ آئے گا نا، نمک دیا ہے تو نمک کا ذائقہ آئے گا نا۔ جو دیا ہے زبان کو ذائقہ تو وہ آئے گا نا۔ بنایا تم نے اس کو کاٹھا انگریز، صبح سے لے کے شام تک بستے اٹھوا کے تم نے اسے بنایا، بن جا بھائی انگریز، تو انگریزی بول مزہ آ جائے۔ اب کہتے ہو نافرمان ہو گیا، اب کہتے ہو بات مانتا نہیں ہے، اب کہتے ہو ہم کہتے ہیں نماز پڑھ، اے نماز پڑھتا کوئی نہیں۔ ساڈی یہ نال لڑائی یہی ہے، اینو آخدے ہیں نماز پڑھ، یہ باہر نکل جاتا ہے تے جدوں اندر آندا ہے تاہنے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ آندا تسی کون ہوندے ہو پوچھن والے؟ اب کہتے ہیں جی قصور سارا کدھا ہے؟ اے منڈے دا قصور ہے۔ بھائی نہیں، اس کا نہیں قصور۔ وہ جب 7 سال کی عمر میں تھا نا، تم نے دین پڑھا ہوتا، سمجھا ہوتا، عمل کیا ہوتا نا، تو تم نبی کا حکم فوراً تمہیں یاد آ جاتا، اسے اٹھاؤ اور کیا حکم دو اسے؟ نماز کا حکم دو اسے، کہو بیٹا نماز پڑھ۔ 10 سنین 10 سال کا ہو جاتا نا تو تم اسے کہتے پتر نماز پڑھ، تو جی اے ہینکی پھینکی کردہ نا اورے پرے تو پھر کی کرنا سی؟ تھوڑا جا پیار کرنا سی، ڈنڈا نہ کہو گے نہ ہوئے پرچہ ہو جائے کدھرے، کیونکہ ساڈی گورنمنٹ آندی ہے باہر نہیں، پیار۔ بدلو فطرت نو، بدلو تے مزے لو، بدلو دین نو، بدلو ایک طریقے نو تے پھر مزے لو سارے ہو دے۔ دونوں چیزیں ہیں۔ نبی کو بھیجا ہے بشیرم و نذیرہ، خوشخبری دینے والا، اور سکے فضائلہ نال بھی کام نہیں بڑھنا، خوشخبریاں نال بھی کام نہیں بڑھنا، تے صرف ڈرا ڈرا کے بندے مارن نال بھی کام نہیں بننا۔ دونوں پہلو ساتھ ہیں، خوشخبری بھی ہے اور انذار ڈراوا بھی ہے۔ اولاد کو ساتھ پیار بھی کرنا ہے، حلال لقمہ بھی دینا ہے، لیکن جب دین کے معاملے آئیں تو پھر اولاد پہ کیا کرنی ہے؟ سختی۔ دل دیاں گلاں نے تے پھر دل چوں نکل دیاں تے پھر میری گل ہوندی ہے، پتہ نہیں دوبارہ یہ گل آندی ہے کہ نہیں آندی، تے میں بھی سمجھا ہی جانا ہوں گل نوں۔ جیڑا بندہ مٹی لے کے آندا ہے نا، مٹی اس زمین چوں اٹھا کے مٹی لے کے آندا ہے تے مٹی خود بخود نہیں آندی، انہوں بیلچا گینتی کئی مار کے کڈنا پیندا ہے، پھر وہ کڈ کے پھر لیانی پیندی ہے، پھر لیا کے وہ مٹی اپنے آپ برتن تیار کر دیندی ہے؟ نہیں کرتی نا، وہ دی ایک تیاری بنانی پیندی ہے۔ اے نرم مٹی ہے، اے چیکنی مٹی ہے، اے ٹیلے والی مٹی ہے، ایدی اے مٹی ہے، اے لیدا ایدے چوں اے بنے گا،
پھر ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਵੀ ਏ, ਫਿਰ ਪੱਠੀ ਲੱਗੀ, ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਪਈ ਏ, ਦਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਏ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪੱਠੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਆਣੀ ਏ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆਲਾ ਵੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਜੱਗ, ਰੱਖਿਆ ਗਲਾਸ ਏ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਈ ਅੰਦਰੋਂ ਪਲੇਟ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? نہیں। جیسا برتن تیار کیا ہے نا ویسا ہی تو نکلے گا نا اندر سے۔ او میاں جس طرح اولاد کی تربیت کی ہے ویسی ہی اولاد ابھر کے سامنے آئے گی۔ اگر تربیت میں تم نے فرق ڈالا، گڑبڑ کی، اسے قرآن سے محروم کیا، اسے نبی کی سنت سے محروم کر دیا، اسے انگریز بنانے کی کوشش کی، اور اسے لباس کے معاملے میں اب تو میں رو رو کے پریشان حال ہوں کہ ہمارے دیندار گھرانے باقی مسلمان ہونے کے ناطے بھی بےہودہ لباس اپنی بچیوں اور بچوں کو پہنا رہے ہیں، بےہودہ ٹائٹ لباس جس سے تمام وجود بچیوں کا اور بچوں کا نظر آ رہا ہے۔ بے حیائی دن بدن بڑھ رہی ہے اور باشعور ماں باپ یہ کام کر رہے ہیں۔ اور پھر آڑ کس بات کی لیتے ہیں؟ آڑ لیتے ہیں جی بازار گئے ہوں ایہی چیزاں لبدیاں نے تے لے آئے ہیں، انا للہ و انا۔ بازار جاؤ تو شراب میں لگی، شراب اٹھا کے لے آؤ گے؟ پانی نہیں ملا تو شراب اٹھا لو، بوتل پینے کی نہیں ملی تو شراب اٹھا لو، اگر کپڑا نہیں ملا ہے تو وہاں سے تم نے جانگیاں اٹھا لینا ہے؟ نہیں، یہ اپنے آپ کو درست کرو، صحیح کرو، وہ مزاج بناؤ جو مزاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولادوں کا بنایا تھا، اپنے اصحاب کا بنایا تھا۔ آج یہ کہنا تو بڑا آسان ہے، میں محب رسول ہوں جی، میں نبی سے پیار کرتا ہوں جی، میں نبی سے محبت کرتا ہوں۔ یہ کون سی محبت ہے نبی کے ساتھ؟ تم ڈھول بجاؤ، تم گانے گاؤ، تم شادیوں کے فنکشن کے اوپر ناچو کودو اور لڑکیاں اور لڑکے اکٹھے ہو جائیں، یہ نبی سے محبت ہے؟ غیرت ایمانی کا جنازہ تم نے نکال کے رکھ دیا ہوا ہے، اور تمہیں حرکت بھی نہیں ہوتی ہم نبی کے خلاف چل رہے ہیں، نبی کی غیرت کے خلاف ہے یہ کام جو ہم کر رہے ہیں، پر ہم جوبن پہ یہ کام کرتے ہیں، اور کوئی منع کرنے والا منع کرے تو کہتے ہیں ساڈے رانگے چ پھنگ نہ پاؤ، کم کرو اپنا، سانو کم کرن دیو اپنا۔ یہ ہیں ہم، کھوکھلے ہو چکے ہوئے ہیں اور ہماری تربیت بگڑ چکی ہے۔ اس لیے میں زور دیتا ہوں ان چیزوں کے اوپر، قرآن پہ فوقیت دیتا ہوں، قرآن مجید پہ زور دیتا ہوں کہ بھائی آ جاؤ اللہ کی کتاب کی طرف، یہ فتنے، یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے، یہ مار کٹائیاں، یہ فلاں چیز، یہ کفر کے فتوے، انہیں ہٹاؤ، آؤ اللہ کی کتاب کی طرف۔ قرآن کو پڑھو تو قرآن یوں سمجھو تمہیں ایسی روشنی دے گا جس سے تمہیں ہر چیز نظر آنی شروع ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ آنکھیں ہیں جی ہم دیکھ رہے ہیں، اصل آنکھیں ہیں قرآن اور سنت، یہ صحیح آنکھیں ہیں۔ جس بندے کو یہ آنکھیں لگ جاتی ہیں، قرآن اور سنت کی آنکھیں لگ جاتی ہیں، وہ بندہ توحید اور شرک میں فرق کر لیتا ہے، وہ بندہ سنت اور بدعت میں فرق کر لیتا ہے، وہ بندہ حلال اور حرام میں فرق کر لیتا ہے، وہ بندہ جائز اور ناجائز میں فرق کر لیتا ہے، وہ بندہ حلال آمدن اور حرام آمدن میں فرق کر دیتا ہے، کیونکہ اس کو وہ روشنی لگی ہوئی ہے جس سے سمجھ آتی ہے۔ دکاندار کے پاس جائیں نا، اسے نوٹ دیں، پہلے طریقہ تو یہی تھا، وہ ہاتھ سے یوں پرکھ کے دیکھتا تھا یہ نوٹ ٹھیک ہے، نہیں تو وہ کہتا ہے بھائی اے نوٹ جعلی ہے، اے ٹھیک نہیں ہے۔ اب تو روشنیاں آ گئی ہیں، اب تو مشینیں آ گئی ہیں، نیلی لائٹ ڈالتے ہیں فوراً بتا دیتے ہیں جعلی نوٹ لے جا، اب مشین میں ڈالتے ہیں مشین بتا دیتی ہے یہ جعلی نوٹ ہے یہ لے جا۔ اب دیکھو
اس کے اندر وہ سینس والی چیز موجود ہے تو اس نے بتا دیا ہے یہ نوٹ درست نہیں، یہ لگے گا نہیں، اپنے اندر بھی یہ سینس پیدا کرو، اپنے اندر بھی یہ میٹر لگاؤ، اپنے اندر بھی یہ پیدا کرو چیز، تاکہ تمہیں محسوس ہو جائے یہ حرام کام ہے، یہ حلال کام ہے۔ اور وہ تبھی ہوگا جب تم اللہ کی کتاب کو اور نبی کے فرمان کو سیکھو گے، سمجھو گے، اپنے آپ پہ بھی اور اپنی اولادوں پہ بھی نافذ کرو گے۔ اللہ ہم سب کو عملاً توفیق عنایت فرما دے۔ موضوع کے اعتبار سے ہمارا موضوع چل رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے کیا ہیں۔ اس پہ کئی جمعوں سے بحث چل رہی ہے، گفتگو آپ سن رہے ہیں۔ آیات کو، اسی آیت کے حصے کو تھوڑا تھوڑا کر کے بیان کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کے دلوں میں بات ذہن نشین ہو جائے، ٹک جائے، ٹھہر جائے، انہیں سمجھ آ جائے۔ اللہ کی کتاب یہ کہہ رہی ہے، اور صحیح محب، محبت کرنے والا، پیار کرنے والا وہ ایسا ہوتا ہے، اور جھوٹے ایسے ہوتے ہیں جو خالی زبان سے اعلان کرتے ہیں ہم نبی سے پیار کرتے ہیں، ہم نبی پہ جان لٹا دیں گے، ہم نبی پہ یہ کر دیں گے، ہم نبی پہ فدا ہیں، ہم ختم نبوت پہ قربان ہو جائیں گے۔ زبان سے ان کے دعوے ہیں، لیکن عمل کے میدان میں وہ بندے بالکل زیرو ہیں۔ ان کی توحید کے معاملات بھی اللہ کی وحدانیت میں، اس کی الوہیت میں شریک بھی بنا رہے ہیں، نبی کی سنت سے غداری بھی کر رہے ہیں، اور باقی معاملات میں بھی اصول میں گڑبڑ موجود ہے۔ ایسے لوگوں کے عمل کا کوئی اعتبار نہیں، ان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، بیکار ہو جاتے ہیں۔ اب آپ نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، آپ کے پیچھے چلنا، آپ کی اتباع کرنا، آپ کے ان نشانات پہ چلنا جو دین کے نشانات آپ نے قائم کیے ہوئے ہیں، ان نشانات پہ چلنا۔ مثلا 5 نمازیں ہیں نا، اب یہ نشان قائم ہو چکے ہیں۔ فجر رات 8 بجے پڑھ لینی ہے جی، پکی گل، فجر ہی تو پڑھنی، 2 رکعتیں ہی تو پڑھنی ہیں، تو الحمد ہی تو پڑھنی ہے، کوئی گناہ تو نہیں نہ کرنا، درود نہیں پڑھنا دے وچ، سورت نہیں ملانی، سبحان ربی العظیم نہیں آکھنی، سبحان ربی الاعلیٰ نہیں آکھنی، سارا کچھ کرنا ہے۔ یہ گناہ کنج ہو گیا؟ یہی ہے نا سادہ لو عوام کو گمراہ کرنے کا طریقہ۔ جی ہم کون سا گناہ کر رہے ہیں؟ اے ختم شریف پڑھے ہے، قرآن نہیں پڑھیا؟ اے ویکھو جی سارے مل کے بیٹھے ہیں، قرآن پڑھیا، قرآن پڑھنا گناہ ہے؟ بات تو ماری گئی جی ندی، ویکھو دعا ہی تو کیتی ہے اساں جنازے تو بعد، تے دعا دی اساں کیتی ہے اے اچھی اچھی جڑی خاص حالت کیتی جاندی ہے نا، فرضاں تو بعد ایک ٹبر ہے وہ خاص حالت اچھی آمین تو کرتے ہیں، یہ خاص حالت یہ تو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت کوئی نہیں، یہ خاص حالت کیتی جاندی دعا وہ کوئی نہیں۔ اور کنے مقامات نے جتھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ نہیں اٹھائے، بعض دعا کیتی ہے، بعض جگہ کوئی نہیں، اور کردے ہیں چلاں دے بیڑے کھچی آنے ہیں۔ جمعراتیں کی کری دے؟ قرآن ہی تو پڑھی دے، روحاں نو بخش دئی دے۔ یہ قرآن پڑھنا گناہ ہے؟ کیوں جی؟ کیڑا کام گناہ ہے؟ گناہ اے کام میں سونے نبی نے دین دا اے نشان جمعرات اللہ نہیں لایا، مرن دے نال تے تو جنیاں لاندا پیا ویں، اے بتی تے اے نشان تو غلط لایا، تو نبی تے نشان تو ہٹے ہیں، تے تو نبی تے نشان تو ہٹے ہیں تے تو مقابلہ کیتا ہے نبی نال،
تو آکھیا ہے اللہ دے نبی تساں دین چھپائے ہے، تساں دین لوکاں نو دسیا نہیں تے میں دسن لگیاں دین۔ اے تیجا بھی کرنا جے، اے قرآن خوانی بھی کرنی جے، اے اجتماعی دعا بھی کرنی ہے۔ ہن ویکھو نا نبی دے زمانے فوتگیاں تے وفاتاں ہوئیاں نے کوئی نہیں ہوئیاں؟ کیوں جی؟ کہ سارے ہی جیندے رہے نے، ہوئیاں نے کوئی نہیں؟ ہوئیاں نے نا۔ نبی دیاں بیٹیاں فوت ہوئیاں نے، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم تے فاطمہ الزہرا تے نبی علیہ السلام دے 6 مہینے تو بعد وفات ہوئی ہے۔ تے باقی اصحاب جنہاں نے جنازے آپ نے خود پڑھائے نے، جنہاں دی تدفینہ آپ نے خود کیتیاں نے، بدر دے، احد دے شہداء، یہ سارے یہ وفاتاں نے نہ ساریاں، یہ شہادتاں نے نہ ساریاں۔ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوجے دن صحابہ نو آکھیا آ جاؤ، تیجے دن آکھیا آ جاؤ، چلو کول نہیں کر دے، نہ بدل لینے۔ کی بدلو گے؟ ہیں جی؟ جڑے جڑے کسب کرنے آؤ دس تے دیو نا۔ اجتماعی دعا، قرآن خوانی، اکٹھ، تعزیتی ریفرنس جی، تعزیتی سیمینار، اے دیوبندیاں نواں چکر چلایا ہے، سارے کٹھے ہو جاندے نے جی تعزیتی سیمینار، وہ ہون لگے ہے جی، ہون چکر اے چلن لگے ہے۔ یہ سارے کیا ہیں چکر؟ بدعات ہیں۔ میرے نبی نے یہ کام نہیں کیے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی نے نشان قائم کر دیے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کتنا خوبصورت بات تمہیں بتائی، جس گھر میں وفات ہو جائے فوراً وہاں پہنچ جاؤ، انہیں تسلی تشفی دو، انہیں یہ صبر دلاسا دو، کیونکہ غم کے لمحات ہیں، کہیں اس غم سے اور حادثہ بڑھ نہ جائے، انہیں تسلی دو، کہو صبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر لگ جاؤ قبر، تجہیز و تکفین، نہلانے وغیرہ کے سلسلے، اس معاملے میں لگ جاؤ۔ کچھ مہمان دور دراز سے آ رہے ہیں، ان کی واپسی ناممکن چیز ہے، لہٰذا محلے کے لوگ اکٹھے ہو کے کوئی 2 مہمان، کوئی 10 مہمان، جی جتنے باہر سے مہمان آئے ہیں وہ مہمان ہمارے گھر میں ٹک سکتے ہیں، ہم کھانا بھی دیں گے، رہائش بھی دیں گے۔ یہ کیا ہو گیا؟ تعاون و تناصر ہو چکا ہوا ہے، مدد ہو گئی ہے۔ پر افسوس کا مقام ہے، اب جس گھر میں وفات ہے لگتا ہے کہ وہاں شادی ہو رہی ہے، شادی اور وفات کا فرق ختم ہو گیا، اور وہاں لوگ اس طرح اور انتظار میں ہیں کیڑے ٹائم روٹی لگے، کہ پھر روٹی لگی تو پھر کوئی کہہ رہا ہے ایک پلیٹ اور لے کے آ، ایسے بوٹیاں پا کے بھی لیا، ایسے وچ فلاں بھی کر کے لیا، تو میں تو میٹھا کھادا ہی کوئی نہیں، میٹھا بھی لے کے آ۔ اور میاں یہ کس کی شادی کر رہا ہے؟ یہاں تو غم کے لمحات ہیں، یہاں تو اس کا باپ چلا گیا ہے، یہاں تو اس کا بیٹا چلا گیا ہے، یہاں تو اس کی بیٹی چلی گئی ہے، وہ تو پریشان حال ہے، تو اسے دلاسا دینا، تو اسے تسلی دینا، اپنے گھر سے کوئی چیز لے آ، اسے بھی کھلا، کیونکہ وہ تو غمگین ہے، وہ تو اس سقط میں نہیں کہ اسے اپنا بیٹا و بیٹی یاد آ رہی ہے، وہ لقمے کھانے کے بھی قابل نہیں، اسے تسلی دے کے اللہ کے نبی کے زندگی کے حالات سیرت وہ بتا کے اسے بھی لقمے دے اور لوگوں کو بھی سنبھال۔ یہ تو دین تھا نا۔ میت کے گھر سے وہ کھانا تو نہیں کھانا تھا، پر میت کے گھر میں ٹکانا ہم نے بنا کے 3 دن خوب لٹ مار کی، اور جو اس سے ذرا آگے بڑھ گئے انہوں نے جمعراتیں بھی منائیں، اور جو اس سے آگے بڑھ گئے وہ 40 دن چنگے۔ انہوں میں لفظ بولنا ہونا، جس وقت اے برے لوگ کسے نو مار جان نا، یا ڈنڈیاں نہ کٹ پھنڈ جان، بھیڑ کام کر جان، تے پھر او مار کٹ کے نا آ کے ویکھدے نے لت شت مار کے مریا ہے کہ نہیں، سا ہے سو کہ نہیں، پھر انہوں ہور مار دینے تاکہ سا کی ہو جائے، مک جائے۔ اے انجے ہی صاحب آہدے نے 3 دن نال مریا ہے کہ نہیں، پھر ویکھدے نے نہیں جمعرات تک 7 دن تک مریا ہے کہ نہیں،
پھر ویختے نے نہیں اگلی جمعرات مر جائے گا، پھر وہ بھی نہیں، پھر 40 دن پوری تسلی کر کے وہ گوڈیاں گٹیاں چ بہ کے وہ ہر شے مکا کے ہوں آخدے نے بھائی جنیا ہوں ہمت نال ہی اٹھنا ہی، کم مک گیا تیرا، اسی صفائی کر دیتی ہے تے جی برادری آ رہی ہے نا چودھری بن کے وڈے تے جی شملے اچے کیتے نے، چنگے بھلے کھاندے پیندے گھرانیاں دے لوگ اتھے بہ کے یتیماں دا مال پہ کھاندے ہوندے نے، ہیں وارثاں دا مال کھاندے نے، وارثاں دا، یہ وراثت کو لپیٹ کے عقل لمحہ لپیٹ کے کھانے لگے، وارثوں کے مال کھا رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی ہون اے کھانا پکانا ہے تو ہون او کھانا پکانا ہے تو ہون او کرنا ہے، یہ ہم نے بربادی دین کے اندر کر دی ہے۔ میرے نبی کے معاملات تو دین کے بہت آسان ہیں، یہ 3 دن تعزیت کے ہیں، جو جنازے میں شریک ہو گیا اس نے وارثوں کا حق بھی ادا کر دیا، میت کا حق بھی ادا کر دیا، جاؤ اپنے کام کرو، اور جو رہ گیا ہے وہ گھر میں آ سکتا ہے، آ کے تعزیتی کلمات احادیث میں موجود ہیں، وہ تعزیتی کلمات کہے، وہ بھی اپنا کام کرے۔ یہ تو اسلام کا بتلایا ہوا طریقہ تھا، پر آج اللہ جانتا ہے درد دل سے کہہ رہا ہوں، سوائے ریاکاری کے کچھ نہیں رہا۔ نمازیں بھی ریاکاری میں، بیانات بھی ریاکاری میں، تقریریں بھی ریاکاری میں، واعظ و نصیحت بھی ریاکاری میں، اور پھر ہر مولوی تیار بیٹھا الا ماشاء اللہ۔ مولوی اب علماء حضرات جنہیں مذمت کرنی چاہیے تھی اس معاملے کی، کہ لوگوں کو بتلاتے کہ بھائی یہ تصاویر جو تم بنوا رہے ہو تصاویریں، او بھائی یہ پیپروں کے اوپر، یہ کاغذوں کے اوپر جو تصویر کے حکم میں چیزیں ہیں، اور میاں یہ درست نہیں ہے، لیکن آج فخر سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور میں تو کئیوں کو روکتا ہوں، کہتا ہوں اوے میاں وبال تیرے سر دے، میں تنوں پہلوں گل پہ دسنا وا اے درست نہیں آ۔ ہاں دین کے معاملے میں بطور عکس جس طرح یہ میرے سامنے موجود ہے، اب سوال یہ ہے یہ تصویر کے حکم میں ہے یا نہیں؟ تصویر کا حکم تب آئے گا جب اس پیپر کے اوپر کوئی چیز آ جائے گی، یہ عکس کے حکم میں ہے۔ شیشہ ہے، شیشہ لگا ہوا ہے، آپ اس کے آگے آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کا عکس کیا ہوتا ہے؟ پیچھے ہٹ جاؤ، باقی رہے گا وہاں پہ؟ نہیں، پھر آگے آؤ، دوبارہ آ جائے گا نا یہ عکس۔ یہاں خاص چیزوں کو حرکت دو گے بٹن کو، وہ چیز نکلے گی، نہیں حرکت دو گے تو وہ چیز اندر ہوگی، پر اس کو صرف دین کے پھیلاؤ کے لیے رکھو، اس کو اس لیے نہیں اور میری تقریریں بہت چڑھے نیٹ کے اوپر لوگوں کو پتہ لگ جائے میں علامت الدہر والقہر والغضب ہوں، یہ نہیں، یہ ریاکاری ہے۔ جی میری تصویریں کھینچو، میری تصویریں لگاؤ تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے یہ عالم دین ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ باتیں تو کڑوی ہیں پر باتیں بالکل درست ہیں، باتیں بالکل صحیح ہیں۔ یہی ہم نے تباہی و بربادی کر دی ہے، مصنوعی چیزوں کے اوپر ہم پیسے دے کے خرید رہے ہیں، ڈبے کے دودھ، چینی، یہ چیزیں انہوں نے ہمارا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ اسی طرح مصنوعی ملاؤں نے، دین فروشوں نے دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہوا ہے، نبی کی سنت کے اوپر پردے ڈال دیے ہوئے ہیں، اور لوگوں کو کہتے ہیں جی سنت پہ چلنا کیا عہدے نے مشکل، مجھے ایمان سے بتلاؤ، جہاں وفات ہو گئی ہے وہاں آپ جا کے تعزیت کر کے آگے ہو، یہ مشکل ہے؟ ہون جا کے تیجے تے ساتے تے چالیے تے برسیاں تے کلاں دے وچ جا کے پیسے پاؤ، یہ مشکل ہے کہ وہ مشکل ہے؟ یہ مشکل بنایا تم نے۔ گوشت پکے گا، برادری اتنے پیسے دے گی، یہ کہاں سے تم نے لے لیا؟ یہ نبی کی سنت کی دھجیاں تم نے اڑائیں، اور صرف اس لیے میری برادری قائم رہے، میری ناک قائم رہے۔ مجھے ایمان سے ایک بات بتلا دو، میں تمہارے دلوں کو ٹٹولتا ہوں،
مجھے ایمان سے یہ بات بتا دو، میرے نال بھی تے تواڈے نال بھی کسے نے قبر چ لینا ہے؟ کیوں جی؟ پکی گل ہے، جانا آپ پہ ہی ہے تے حساب کتاب بھی اپنا اپنا ہی دینا ہے۔ پھر کسے دے پیچھے میں اپنی آخرت برباد کیوں کراں؟ سوال ہے نا۔ وہ راضی روے تے دی مرضی، وہ ناراض ہوے تے دی مرضی، او دے پیچھے میں اپنی آخرت برباد۔ اور میں افسوس سے یہ کہتا ہوں، ہم نے لڑائی اگر کرنی تھی نا، کسی سے ناراضگی کرنی تھی، کسی سے جھگڑا ڈالنا تھا، وہ تو دین کے لیے ڈالنا تھا۔ پر ڈال کس لیے لیا؟ تو شادی تے نہیں آیا تے کیوں نہیں آیا تے میں کیوں نہیں گیا تے اے لڑائی۔ تو میری فوتگی تے نہیں آیا تے میں تیری فوتگی تے نہیں جانا تے لڑائی۔ تو میرے تیاں دے فلاں تے نہیں آیا تے میں بھی نہیں آنا تے لڑائی۔ تو میرے گھر فلانے نو انج آکھیا تے انج آکھیا تے اے لڑائی۔ ان پہ لڑائی نہیں کرنی تھی، ان پہ ایثار اور قربانی کرنی تھی، ایک دوسرے کو برداشت کرنا تھا، ایثار کرنا تھا، قربانی دینی تھی، ایک دوسرے کو راضی رکھنا تھا۔ لڑائی اگر کرنی تھی تو کس پہ کرنی تھی؟ اونچا جی، کس پہ کرنی تھی؟ اے گل پکی سمجھ لو، لڑائی جھگڑا اگر کرنا بھی تھا تو کس کے لیے؟ لو مثال نہ سمجھا دینا گل۔ بدر وچ زمین لین آئے سن، آپس وچ جائیداد لین آئے سن، سونا چاندی لین آئے سن۔ کیوں یہ ٹکرائے نے آپس وچ؟ کوئی باپ ہے تے کوئی بیٹا ہے، کوئی ماما وے تے کوئی چاچا وے، کوئی داماد ہے کوئی سسر ہے۔ اللہ کے نبی سسر ہیں، داماد آپ کا موجود ہے، حضرت زینب کے گھر والے موجود ہیں، مقابلے میں موجود ہیں، نبی موجود ہیں، ادھر حضرت عباس موجود ہیں بدر میں۔ اللہ کی رحمتیں ہو ان سب پہ، یہ سب موجود ہیں۔ حضرت عمر فاروق کے رشتہ دار موجود ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کے رشتہ دار موجود ہیں، اور بڑے بڑے صحابہ کے رشتہ دار آپس میں موجود ہیں۔ تے لڑائی کیڑی ہے؟ جیڑی اسی تسی گھر لڑائی کرنے ہیں نا، وہ تو لڑائی ہوندی چلو بہتی ودی تے مکے کو سننے تے جانی ہے نا، باقی زبان نال چلدی ہے۔ تے اے لڑائی کیڑی سی؟ اے لینی سی، بچت دا چانس کوئی نہیں۔ پر نبی نے پرواہ نہیں کی تھی، کیونکہ اصل میں ہے دین۔ کسی سے ناراض ہونا تو الحب للہ والبغض للہ، کسی سے محبت کرو تو کس کے لیے؟ مجھ سے آپ پیار کرتے ہیں، مجھ سے آپ محبت کرتے ہیں، کوئی یہ تو نہیں کہ خوبصورت ہوں، قد بت والا ہوں، دین والا ہوں، آپ کو فلاں فلاں، نہیں، آپ مجھ سے اگر پیار کرتے ہیں تو یہ ہمیں دین کی بات بتا دیتا ہے، ہمیں سچی بات بتاتا ہے، ہمیں قرآن کی بات بتاتا ہے، ہمیں نبی کی سنت بتا دیتا ہے، اس لیے آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ آپ، میں بھی آپ سے پیار کرتا ہوں، اپنی اولاد سے زیادہ پیار کرتا ہوں کہ یار یہ سچے سچے دین والے ہیں۔ یہ کہاں سے اپنے گھروں سے اٹھ کے آتے ہیں؟ جمعے تو راستے میں بے شمار مساجد میں ہوتے ہیں، آدھے آدھے گھنٹے والے جمعے بھی ہیں، اور ان کے ساتھی اور احباب انہیں بھی یہ کہتے ہیں کتھے چلے ہو، اتھے آؤ 15 منٹ دا جمعہ پڑھیے تے کار چلیے، اتھے کو وکھرا جمعہ ہوندا ہے۔ پر یہ سب کو چھوڑ کے آتے ہیں، نہیں جیڑا قرآن سانو اتھے سنن نو لبدا ہے، سانو کدھرے نہیں لبدا۔ یہ میرا آپ سے پیار ہے اور آپ کا میرے ساتھ پیار ہے۔ اللہ اسے دنیا میں بھی قائم رکھے، اور پروردگار ہمیں جنت میں بھی اسی پیار کی وجہ سے اکٹھا کر۔ اگر کسی سے میں کوئی نفرت کرتا ہوں، میں کسی سے عداوت رکھتا ہوں، تو خدا گواہ ہے، صرف دین ہی میرا معیار ہے۔ میری سگی رشتہ داریاں، یہ تو نہیں نا سارے کے سارے موحد ہو جائیں، میری سگی رشتہ داریاں مشرقوں میں موجود ہیں،
لیکن ان کو صاف بتا دیا ہے تواڈی ساڈی رشتہ داریاں دین دے نال نے بس، کیونکہ سانو دین نے دسیا ہے اے بھرا وے، اے بھین ہے، اے ماں وے، اے پیو وے، اے چاچا ہے، اے دادا وے، اے نانا وے، اے پیو دا اے مقام ہے، ماں دا اے مقام ہے، دھی دا اے مقام ہے، پتر دا اے مقام ہے۔ یہ مقام ہمیں کس نے بتائے ہیں؟ اللہ کے قرآن نے اور میرے نبی مرشد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو جس نے ہم پر اتنا احسان کیا ہے، ہمیں یہ بتلایا ہے، ہم اسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم تو اسے نہیں چھوڑ سکتے۔ ہاں، اگر جن کے بارے میں کہا ہے کہ ان سے محبت کرو وہ نبی کے خلاف چلنے لگے تو ہماری ان کے ساتھ محبت کوئی محبت نہیں۔ بہن بھائی ہیں اپنی جگہ پہ، ماں باپ ہیں اپنی جگہ پہ، ان کا احترام لازم ہے، احترام کرو، ان کی خدمت کرو جو کر سکتے ہو، پر دین وچ انہاں دی گل نہیں مننی۔ اے نہیں کہ دین دا معاملہ آیا تے پھر مرزائیاں دے جنازے بھی کھچ گئے، جی میرا یار ہے، میرا کاروباری پارٹنر ہے تے میں مجبور ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اہل تشیع کے جنازے پڑ گئے جو دین سے ہٹے ہوئے ہیں، کفر و شرک پہ ان کی زندگی گزر رہی ہے، ان کے جنازوں میں جا کے کھڑے ہو گئے، جی ہم مجبور ہیں جی برادری کے ساتھ۔ میں تو یہ کہتا ہوں او میاں گھبراؤ نہیں، مجبوریاں میریاں بھی ایک دن مک جانیاں نے تے مجبوریاں تواڈیاں بھی ایک دن مک جانیاں نے، پر اس دن جس دن فیصلہ دی گھڑی آوے گی نا، پھر سوچ لو کی کہو گے اتھے کہ یا اللہ میں اپنی برادری اتھوں مجبور سا، تے رب نے آکھیا کہ میرے نبی نے مارا کھا دیاں کنہ واسطے؟ اپنی امت واسطے، رو رو کے دعاواں کیتیاں میری امت نو بخش دے، تے امت نے حال کی کیتیا؟ امت نے سارے کم نبی دے خلاف کیتے، امت نے نبی نو نہ رکھیا، امت نے برادریاں نو رکھ لیا، امت نے لوکاں نو رکھیا، دوستی تے سجنائی نو رکھیا۔ اے سمجھ لو تباہی تے بربادی ہو گئی ہے۔ میں تواڈے دلاں نو ہلا رہا واں تے سمجھا رہا واں، میری گل سمجھ جاؤ، ازے سا ہے جے، وقت باقی جے، بتاں وچ تہیہ کر لو۔ کوئی کافر و مشرک مر گیا ہے، رشتہ دار بتاں کردہ مر گیا ہے، مت او دے واسطے دعا کرو چاہے جنہ بھی قریبی کیوں نہ ہوئے۔ کوئی راضی ہوئے تے او دی مرضی تے کوئی ناراض ہوئے تے او دی مرضی۔ ساڈے دین دے اتے ساڈی محبتاں دے معیار نے تے ساڈی دشمنیاں دے بھی معیار دین دے اتے نے، باقی کسے شے تے نہیں۔ اے ہی ساڈے معیار نے تے اے ہی قرآن نے گل سانو سمجھائی ہے، دسی ہے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الأمی، وہ لوگ جو میری رحمتوں کے طلبگار ہیں، میری رحمتوں کو چاہتے ہیں، میری رحمتوں کے امیدوار ہیں۔ میرے مولا اپنی رحمتوں کی چادر میں ہمیں بھی لے لے، میرے مولا رحمت کی چادر ہم پہ بھی تان دے، تیری رحمتوں کے محتاج ہیں میرے مولا۔ فرمایا میں رحمتوں کی چادر میں لے لوں گا، پر ذرا بات تو سنو، بات تو یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، انہوں نے دین کے نشانات قائم کر دیے ہوئے ہیں، نمازیں پکی بتا دی ہوئی ہیں، روزے بتلا دیے ہوئے ہیں، دیکھنے کے طریقے بتلا دیے ہوئے ہیں،
جنازے کے معاملات بتلا دیے ہیں، شادیوں کے معاملات بتلا دیے ہیں، رخصتیوں کے معاملات بتلا دیے ہیں، رہن و سہن کے معاملات بتلا دیے ہیں، تجارت کرنے، لین دین اور خرید و فروخت ان کے معاملات بتا دیے ہیں، حرام اور حلال میں فرق بتلا دیا ہوا ہے۔ فرمایا ایسے نبی کی کیا کرنی ہے؟ پیروی کرنی ہے، اپنا زور نہیں لگانا، اپنی مرضی نہیں کرنی، نبی کی اتباع کرنی ہے۔ وہ نبی امی ہے، تشریح کر چکا ہوں، امی سے مراد ان لوگوں میں آئے ہیں جو لوگ جدید علوم کو جاننے والے نہیں، جو پڑھے لکھے نہیں، ان میں آئے ہیں، پر ایسا کمال کا نبی ہے، ایسا عظیم الشان رب نبی ہے، آیا تو امیوں میں ہے، پر امیوں کو ساری کائنات کا امام بنا گیا ہے۔ آئے تو امیوں میں ہے، جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، جو حافظے پہ اپنا انحصار ہے، ان کا شعر و شاعری میں بڑا کمال ہے، ان لوگوں کو ایسے لوگ ہیں، اور ایسے لوگوں کو ایک کلام سنائی ہے، قرآن سنایا ہے، اور قرآن سے ان کی زندگیاں بدلی ہیں، اور قرآن ان کی زندگیوں کو یوں بدل گیا کہ بعد میں آنے والے، قیامت تک کے آنے والے، میرے اللہ نے ان سب کے لیے انہیں معیار بنا دیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر وہ ایمان لائیں تو ایمان ایسا نہیں کہ جو 10 دن سڑکوں پہ رلتا رہے، جو 10 دن سینوں پہ ہاتھ لگتے رہیں، جو 10 دن چاول کھا کے نکل جائیں، ایسا ایمان نہیں۔ اور 12 دن والا بھی ایمان نہیں کہ 12 دن خوب جھنڈے لگائے، خوب جلوس نکالے، خوب میلاد کے نام دیے، اور اس کے بعد پتہ ہی کوئی نہیں، نہ نمازوں کا پتہ، نہ دین کا پتہ، نہ حلال اور حرام کا پتہ، بس صرف لفظ پکا لیا ہے میلاد کرنا ہے، یہ وہ میلاد نہیں کرتے، ہم میلاد کرتے ہیں، یہ لفظ پکایا ہے، باقی پتہ کوئی نہیں۔ ہم حلال حرام کی تمیز بھی کھو چکے ہیں، ہم نبی کے خلاف چل رہے ہیں، یہ باتیں معلوم نہیں ہیں، بس زور لگا رہے ہیں۔ فرمایا ایسوں کے لیے بھی رب نے کیا کیا ہے؟ او آنے والے، قیامت تک کے آنے والے سب کے لیے اللہ نے ایمان کی جو کسوٹی، جو معیار بنایا، وہ معیار کون ہے؟ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ۔ ان کے لیے ایمان کا سیمپل موجود ہے، ان کے لیے ایمان کا نمونہ موجود ہے۔ وہ نمونہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق ہے، عثمان غنی ہے، علی المرتضیٰ ہے، عبد الرحمن ہے، طلحہ و زبیر ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، عمر بن العاص ہیں، یہ سارے لوگ، یہ جتنے اصحاب شجرہ، اصحاب بدر اور باقی سارے نبی کے یار، ان سب کو کیا بنا دیا ہے؟ معیار ایمان بنا دیا ہوا ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ فرمایا انہوں نے میرے نبی کے نقش قدم، اس کی پیروی کی ہے، اس کے پیچھے چلے ہیں، میں اللہ نے انہیں بھی سیمپل اور نمونہ بنا دیا ہے ساری انسانیت کے لیے۔ اور فرمایا جو نبی آئے ہیں وہ نبی بھی معمولی نہیں ہیں، ان کے بارے میں تذکرے موجود ہیں۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔
اس پیغمبر کے بارے میں لکھا ہوا پا رہے ہیں، یجدونہ، وہ اسے لکھا ہوا پاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اس نبی کے بارے میں اتنے اوصاف اور اتنے حقائق کھول کے بیان کیے ہیں، جو بندہ اسے ایک بار پڑھ لے اسے نبی کی عملی شکل نظر آنے لگ جائے۔ اب بعض اوقات بندہ کو گل سمجھاندہ ہے نا، اشارے کردہ ہے، تو اشاروں میں کسی کو بات سمجھ آتی ہے اور کسی کو بات سمجھ نہیں آتی، اور بعض اوقات بندہ وضاحت سے بات کرتا ہے، یہ بات یہ بات یہ بات یہ بات یہ بات، بندہ پہنچ جاتا ہے، کہتا ہے جی یہ روزے دے بارے تسی گل پہ کر دے سو، اے تے جڑی تسی گفتگو کیتی ہے نا، صبر کرنا ہے، اپنے آپ نو رو کے رکھنا ہے، بھوک پیاس اپنی برداشت کرنی ہے، اور لوکاں دا اتحان رکھنا ہے، گالی گلوچ نہیں کرنی، اور لوکاں نہ لڑائی جھگڑے نہیں کرنے، کوئی لڑائی کرے تے انہوں کہنا ہے بھائی نہیں میں اس حالت وچ ہاں۔ اے جیڑیاں گلاں تسی کیتیاں نے نا، اے ساریاں کدے تے لگدیاں نے؟ روزے تے۔ مینوں سمجھ آندی ہے کہ روزے دی گل ہو رہی ہے۔ اب فرمایا یہ جو منکرین نہیں مانتے، یہود بھی اور عیسائی بھی اور باقی بھی، کہ نبی کے بارے میں کوئی تذکرے موجود نہیں ہیں، ان ظالموں نے یہ تذکرے خود پڑے ہوئے ہیں، اور انہیں اتنے صاف تذکرے موجود ہیں کہ وہ نبی جو آئے گا بڑا تحمل والا ہوگا، بردبار ہوگا، بدی کا جواب بدی میں نہیں دے گا، بدی کا جواب اچھائی میں دے گا، عدل و انصاف سے زمین کو بھر دے گا، لا الہ الا اللہ کا دین غالب کر دے گا، لوگوں کے اندر بصیرت پیدا کر دے گا کہ وہ حلال اور حرام کی تمیز کر سکیں، اور اونچی جگہ پہ چڑھتے ہوئے اللہ اکبر ان کی صدائیں ہوں گی، اور دن ان کا جہادوں میں گزرے گا، قتال میں گزرے گا، دین کو نافذ کرتے ہوئے گزرے گا، اور رات ان کی اللہ کے قیام میں گزرے گی قرآن پڑھتے ہوئے۔ ان کے ذکر و اذکار، ان کے قرآن کا شور اس طرح ہوگا جیسے شہد کی مکھیوں کا شور ہوتا ہے۔ یہ اوصاف موجود ہیں۔ اب نبی کو دیکھ بھی لیا ہے، یہ اوصاف پڑھ کے سمجھ آتی ہے یہ کسی اور کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، یہ امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اور فرمایا تورات و انجیل کا تذکرہ کیوں کیا ہے؟ اس لیے کیا ہے کہ اس وقت یہی دو کتابیں بڑی کتابیں تھیں، باقی سلسلے ناپید ہو چکے تھے۔ تورات اور انجیل کو لوگ سمجھتے تھے یہ اللہ کی کلام ہے، یہ موسیٰ پیغمبر پہ اتری ہے، یہ عیسیٰ پیغمبر پہ اتری ہے، وہاں پہ یہ تذکرے ہم نے کر دیے ہوئے ہیں اور انہوں نے وہ پڑھ بھی لیے ہوئے ہیں۔ اب اس نبی کی پہلی صفت کیا ہے؟ اس نبی کی پہلی صفت کیا ہے؟ یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ اس پہ بھی تفصیلی بحث سن چکے ہوئے ہیں۔ وہ نبی نیکی کا حکم دیتا ہے، وہ نبی کہتا ہے ایک اللہ کے بندے بن جاؤ، ایک رب کے سجدے کرو، ایک رب کو مانو، ایک رب کے نام کی نظر و نیاز دو، ایک رب کے سامنے جھکو۔ وہ نبی یہ انہیں کہتا ہے 5 نمازیں ادا کرو، رمضان کے روزے فرض ہیں وہ ادا کرو، حج کی سکت اللہ نے دی ہے تو حج بھی ادا کرو، قربانی کی سکت دی ہے تو قربانی بھی کرو، زکوٰۃ کی اللہ نے طاقت دی ہے تو زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ یہ ہے یامرہم بالمعروف۔ وہ انہیں یہ پیغمبر کہتا ہے اپنی مرضی نہ کرنا، جو کام میں محمد نے کیے صلی اللہ علیہ وسلم وہی امر بالمعروف ہے۔ وہی کیا ہے؟
ہاں نیکی کا حکم دینا وہی ہے اور کوئی نہیں. معروف سنت، سنت پہ چلنے کی، اپنے طریقے کی حکم دے رہا ہے، نبی بتلا رہا ہے. سونا اس طرح ہے، ملنا اس طرح ہے. ساڈے بھی ملتے ہیں نا، بس کیڑے کیڑے گل گل ہوئی ہے بھائی ہوں. ہاں ہاں کام ساڈا انج خراب ہو گیا ہے. وہ زمیندار آدمی سی کوئی، کہ وہ حجامت کران لگیا نا، انہیں آخیا بھائی حجامت کری میری تے ذرا دھیان رکھی، اتھے ایک موقع ہے، اے نہ ہوئے اس موقع نو رگڑ دیں، ذرا دھیان کری، اے نہ ہوئے اس طرح لگ جائے تے کدھر خون وگن لگ پوے. آندا ٹھیک ہے جی. وہ جس وقت ساری صفائی شفائی کر دیتی نا سیر دی، ہوں آندا شیشہ ویکھیو ذرا. جو شیشہ ویکھیا تو پورا سیر سارا کدے نال بھریا ہے، خونو خون ہوئے. انہیں آخیا تیرا بیڑا غرق ہو جائے، میں تینوں پہلے آخیا سی کہ دھیان کرنا ہی ایک. وہ آندا جی چوئی جی گل ہے وے، ایک موقع ہوئے تو میں ولا جانا، یہ سارا سیر ہی موقع نال بھرے ہے، کنوں میں چھڑنا تے میں کنوں ولاواں. میرا حال بھی وہی بنے ہے کہ میں ایک گل کرنا اگوں کئی لینا، آدھن ایوی 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 ایوی. ساڈا حال بھی خیر دے نال وہی بنیا پیا ہے. موقع بدعات دے انے زیادہ ہو گئے نے، انے زیادہ ہو گئے نے کہ سنت دی ہن پہچان بھی اوکھی ہو گئی ہے تے سانو لوکاں نو لگن بھی مشکل لگ پئی ہے کہ سنت تے چلنا بڑا اوکھا ہے. لوگ ناراض ہو جاندے نے. اوے لوکاں دی پرواہ نہ کرو، کدی پرواہ کرنی چاہیے؟ اللہ تے دے رسول دی پرواہ کرنی چاہیے، باقی کسے دی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. احترام ضرور رکھو، ادب ضرور رکھو ہر ایک دا. او دے وچ نہیں گالی گلوچ تے بکواسات تے خرافات، اے نہیں مومن دا شیوا، اے کام نہیں کرنا. لیکن گل منن دی واری آنی ہے تے اللہ تے او دے رسول دی گل مننی ہے، اپنی گل نہیں منوانی. یہی تو نبی ہیں، یامرہم بالمعروف، وہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، وینہاہم عن المنکر، اور کس سے روکتے ہیں؟ اچھا جی، اچھا جی، لڑائی نہیں پہ جانی ہے. اے ہی آخ دے آج تسی بھی آکھو گے اے آج نہ کوئی ڈنڈا سوٹا یا کوئی اس طرح لے کے بیٹھے ہے، چھڑدا نہیں پیا بار بار. گل ہووے میں بھی سفر تے گیا سا پورا ہفتہ اس علاقے تے کام تے ساڈا بھی پھر ہن اے ہی ہے تے جار جتھے جائی دا نہ درد دل دے نال اٹک دے علاقے سارے گیا تے پھر درد دل دے نال انہاں نو صبح بھی قرآن دا درس، رات بھی درس، انہاں نو قرآن سنانا. پتہ نہیں دوبارہ انہاں نال ملاقات ہوندی ہے کہ نہیں، جڑے دیہڑے آئے ہیں گل سنا جاؤ، انہاں نو سمجھا جاؤ. پھر اتھے تانوں پتہ دیہاتاں دیاں رسماں کی ہیں، پھر رسماں دے وچ ٹوکنا اے غلط ہے، اے غلط ہے. وہ پھر سارے انج ویکھدے ہیں جے سوئی گاں ویکھدی ہے. آندن ہیں اے کی پہ آخدے نے، اے کی پہ آخدے نے، تے ادب احترام نال چپ رہندے نے بھئی ہن کی آکھیے. تے میں ساریاں چیزاں ویکھ کے آیا تے ساڈے اپنے بڑے قریبی وہ بھی آخدے نے اے اللہ دا نام جے جتھے کھڑی دا اتھے پنڈی پوا دیندے ہو، مہربانی کرو کوئی اساں ہی ٹھیکہ لیا ہے اور کسے نہیں لیا. او میاں ٹھیکہ تے پتہ نہیں لیا کہ نہیں لیا، پر اے گل ہے رب نے پوچھنا ضرور ہے. اے ممبر دتا سی، دس یہ دا حق ادا کیتا ہی کہ نہیں؟ تو بھائی میرے کول اے جواب کوئی نہیں جے کہ یا اللہ میں لوکاں کولوں ڈردا سا، اللہ جی بندے ناراض نہ ہو جان کہ مسجد خالی نہ ہو جائے. تے رب نے آکھنا ہے جے اے گلاں لے کے سنان لگے ہیں تے اج ویکھ کنے نبی آن گے نہیں تے کنے نبیاں دے نال ایک بندہ بھی نہیں ہوئے گا. کلے نبی میدان محشر وچ پہ آندے نے. نوح پیغمبر نے کنے 100 سال سنایا جی؟ اچھا جی 80 تو کچھ زیادہ بندے کی ہوئے نے.
ہے جی انہاں دا بھی ڈر لگ گیا ہے تاں بد دعا کر دیتی ہے. انی محنت تے بندے کنے؟ وہ میاں بندیاں دی پرواہ نہ کرو، پرواہ اس گل دی کرو اینو سچی گل پتہ لگ جائے، اینو حق گل پتہ لگ جائے، اینو دین دی گل سمجھ آ جائے. راضی جاوے تے او دی مرضی، ناراض جاوے تے او دی مرضی، اس گل دی تے پرواہ نہیں. پر گل اے وے ساڈے ہاں کہندے نے انج دی گل نہ کریو جدے نال کی پے جائے، کی پے جائے؟ پنڈی تے لڑائی پے جائے. یہی آخدے نے نا تانوں کدی لوڑ پے گئی تسی پہ آخدے ہو اس سال گرا جیڑی اے سنت عمل نہیں ہے، کدی لوڑ تانوں پے گئی ہے. ویکھو ہن سارے ناراض ہو گئے ہیں. تے جے اتھے ہی میری گل دھیان نہ سمجھیو، جے اتھے ہی وڈے چاچے ہوراں نوں کیک دے 2 پیس نہیں لبے تے بہن دی کرسی نہیں لبی ہے تے جیڑی عزت افزائی ہونی سی وہ نہیں ہوئی، اونے جانا میں چلا جے، سارے کی کرن لگ پینا نہیں جی چاچا جی نہیں ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. ہن کسے نہیں آکھنا کہ اس بندے نے پنڈی پوا دیتی ہے محض کیک دی وجہ نال، محض کرسی دی وجہ دے نال. یہ کسے نہیں آکھنا، سارے آکھنا ہے تہاڈا قصور ہے، تہانوں چاہیے سی نا بزرگ آئے نے جگہ دیندے انہاں نوں، تہانوں چاہیے سی انہاں نوں کھان دیندے انہاں نوں، سارا قصور تہاڈا ہے. انہوں کوئی برا کہ نکی نکی معمولی چیزاں تے پنڈیاں پیا پانا ہے، لوکاں نوں نفرتاں ہی تبدیل پیا کرنا نکی نکی چیزاں پیچھے، کچھ لبیا نہیں لبیا چھاڑے اس گل نوں. لیکن انہوں نہیں. ہاں جی انہیں یہ کہا نا کہ یہ سنت عمل نہیں، اے ویکھو اسی تے بلاندے ہی نہیں سا، بلا لیا تے آ کے ویکھو رنگ چ بھنگ پا گیا، اے لڑائی کروا دیتے ساری. ہن جدو دین دا معاملہ آندا ہے تے اسی کہنے ہیں لڑائی پوا گیا، تے جدو ساڈی ذات دا معاملہ آندا ہے تے پھر کی کرن لگ پینے سارے راضی کرن لگ پینے. اوے لوگوں کی ہو گیا جے؟ اوے سانوں چاہیے جڑا دین دی گل کردا ہے شکر ادا کرو دا دین دی گل انہیں کیتی ہے بھری محفل دے وچ انہیں آکھیا غلط کام میں، تانوں چاہیے انہاں دا ساتھ چھڈ کے او دے نال کھلو جاؤ، آ جاؤ دے نال کھلو جاؤ. کل رب نے گنتی مارنی، اس گنتی وچ ویکھیو تہاڈا نا کیڑے پاسے نبی دی سنت دے خلاف نا پے گیا ہے یا نبی دے حق وچ نا پیا ہے، اللہ دے رسول دے حق وچ پیا ہے. مت گھبرایا کرو اس گل تو اے کی کہے گا تے او کی کہے گا تے او کی کہے گا. اسی کسے دے کہن دے ذمہ دار نہیں، اسی دسن دے ذمہ دار ہاں. کوئی راضی ہے تے کوئی ناراض ہے، اے ہی میرے نبی دا حکم ہے. نیکی دا بھی او نبی حکم دے گا تے برائی تو بھی، برائی سے روک رہا ہے نبی، کہہ رہا ہے ایک اللہ کو پکارو، در در پہ لوگوں کو نہ پکارا کرو. یہ شرک ہے اور شرک برائی ہے. روک رہا ہے نبی، لڑائی پڑ گئی ہے، پہلی لڑائی پڑ گئی ہے، اور جتنا نبی نے وقت گزارا ہے لڑائیوں میں ہی گزار دیا ہے. پر اللہ کے نبی دین کی بات سے پیچھے ہٹے، اونچا جی ہٹے نہیں. ہمیں بھی چاہیے، ہم نبی سے پیار کرتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے اللہ کی توحید سے پیچھے ہٹنا نہیں، نبی کی سنت سے پیچھے ہٹنا نہیں. کوئی ناراض ہو تو اس کی مرضی، کوئی راضی ہو تو اس کی مرضی. ہمیں تو اتنا چاہیے من احب سنتی فقد احبنی، جو بندہ میری سنت سے پیار کرتا ہے، اسے پسند کرتا ہے، یہ میرے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل اختیار کیا ہے. شادی پہ یہ عمل ہے، غمی پہ یہ عمل ہے، گھر میں یہ عمل ہے، بیٹوں کے ساتھ یہ عمل ہے، بیٹیوں کے ساتھ یہ عمل ہے. یہ میرے نبی کی سنت ہے، میں نبی کی سنت سے پیار کرتا ہوں. فرمایا وہ سنت سے نہیں پیار کر رہا، وہ مجھ محمد سے پیار کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم.
ومن احبنی، اور جو مجھ سے پیار کرتا ہے انعام بھی پھر بڑا اونچا ہے، کان معی فی الجنہ، کان معی فی الجنہ، جنت انجے بھی لب جائے تے موجاں ہی موجاں ہیں، انجے ہی لب جائے تے موجاں ہی موجاں نے، تے جنت جے سونے نبی دے نال تھان لب جائے اس تو وڈی گل ہے جے کوئی نہیں، اے ہی میرے سونے نبی آکھیا ہے۔ اور جو بندہ میری سنت سے پیار کرتا ہے وہ پریشان نہ ہو، باپ ناراض ہو گیا ہے، برادری ناراض ہو گئی ہے، لوگ ناراض ہو گئے ہیں، بھائی ناراض ہو گیا ہے، چچا ناراض ہو گیا ہے، اور میرا داماد ناراض ہو گیا ہے، نہ پرواہ کر ان کی، تو یہ دیکھ تیرا تعلق کس ہستی کے ساتھ جڑ گیا ہے جس پہ ساری دنیا قربان، جس پہ سارے قربان، اس ہستی پہ تیرا ساتھ جڑ گیا ہے، اور جنت میں جہاں میرے مرشد کا مقام ہوگا میرا رب وہاں اس بندے کو کھڑا کر دے گا، ساتھ کرے گا، یہ نبی کی سنت سے دنیا میں پیار کرنے والا تھا۔ لوگ پوچھیں گے یہ تو عام بندہ ہے، یہ سلیکٹڈ پرسن ہے، یہ خاص آدمی ہے، یہ چنے ہوئے بندے ہیں، ان کے ساتھ عام بندہ کہاں پہنچ گیا آج؟ تو بتلایا جائے گا یہ دنیا میں نبی کی سنت سے پیار کرتا تھا نا، آج اللہ نے اسی کے ساتھ کر دیا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے، نبی کے ساتھ کر دیا ہے۔ اب لوگوں بتلاؤ برادریاں رکھنیاں جے، لوگ رکھنے جے، رشتہ داریاں رکھنیاں جے نبی دے خلاف، تے پھر تہاڈی مرضی تے نبی رکھنے نے تے تہاڈی مرضی، کیڑی شے رکھیے؟ ٹلے ٹلے اندروں نہیں صفائی ہو رہی ہے، اندروں صفائی کرو۔ ہم نے رکھنا ہے نبی کو، کوئی راضی ہو یا ناراض ہو، ہم نے رکھنا ہے اپنے رب کو، ہم نے رکھنا ہے اپنے رسول کو، ہم نے رکھنا ہے اپنے اصحاب کو، باقی کسی کی مرضی آئے یا نہ آئے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ فرمایا میرے نبی کی بھی صفت یہی ہے، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اور دوسری صفت کیا ہے؟ یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ معنی میں نے کیا اس کا، یحرم علیہم الخبائث، یحل لہم الطیبات، وہ نبی پاکیزہ چیزوں کی حلت بیان فرماتے ہیں اور گندی چیزوں کی حرمت بیان فرماتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا کہ وہ حلال اور حرام کے فیصلے خود کرنے لگ جائے۔ حلال اور حرام کے فیصلوں کا اختیار کس کے پاس ہے؟ کس کے پاس ہے جی؟ اللہ کے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی سی بات پہ قسم اٹھائی تھی، آئندہ یہ شہد میں استعمال نہیں کروں گا۔ ازواج مطہرات میں سے کہا گیا تھا آپ کے منہ سے مغافیر کی بدبو آ رہی ہے اللہ کے نبی، آپ نے کہا میں نے اور تو کچھ نہیں کھایا، شہد تناول کیا ہے، تو فرمایا شاید وہ کسی مکھی کسی ایسی بوٹی پہ بیٹھی ہو جہاں سے وہ سمیل آ رہی ہو، کل سے میں آئندہ سے استعمال نہیں کروں گا۔ حکم آ گیا، قرآن اتر آیا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لما تحرم ما احل اللہ لک، کیوں آپ نے حرام کیا اس کو جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟
یہ حلال اور حرام کا اختیار یہ میں اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں۔ سونے پیغمبر تب تغی مرضات ازواجک، سونے نبی بیویاں دی خوشنودی واسطے کام کیتے آجے۔ نا میرے سونے نبی، اے جیڑی قسم چکی جے انہوں کی کر دیو، توڑ دیو۔ اے میں اللہ کو معاملہ وے، جیڑی شے نو میں چاہواں حلال کراں تے جیڑی شے نو میں چاہواں حرام کراں، اے کسی اور کو اختیار نہیں ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حاتم تائی کا بیٹا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے ہیں، اللہ کے نبی ہم نے قرآن میں یہ پڑھا ہے، دیکھا ہے ہم نے قرآن میں، قرآن مجید کہہ رہے ہیں اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے مولویوں کو اور اپنے پیروں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا ہے۔ اللہ کے نبی، ہم تو اپنے مولویوں اور پیروں کو رب تو نہیں نہ مانتے تھے، قرآن یہ کہہ رہا ہے رب بنا لیا ہے، تو یہ رب کیسے ہیں؟ میں تو رہ کے آیا ہوں عیسائیوں میں، ہم تو اپنے مولویوں کو اور پیروں کو رب تو نہیں بناتے تھے، پر یہ اللہ کی کلام ہے، یہ بھی تو جھوٹی نہیں ہے نا، یہ کیسا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا عدی مجھے یہ تو بتاؤ، جو تمہارے علماء اور جو تمہارے پیر کسی چیز کو کہہ دیتے یہ حلال ہے، تم بھی کیا سمجھتے تھے اسے حلال، اور جو وہ کہہ دیتے تھے حرام اسے تم بھی کیا سمجھتے تھے حرام؟ چاہے حرام کردہ چیز حلال ہی کیوں نہ ہو اور حلال کردہ چیز حرام ہی کیوں نہ ہو، تمہارے علماء جس کو حلال کہتے تم بھی حلال کہنے لگ جاتے، جسے وہ حرام کہتے تم بھی حرام کہنے لگ جاتے۔ ایسا تھا کہ نہیں تھا؟ عدی کہنے لگے ہاں اللہ کے نبی یہ تو تھا نا، ہمارے علماء ہمارے پیر جسے کہتے تھے حلال ہے، اسی بھی کی کہندے سن، وہی کہندے سن، اسی تو نہیں نہ کہندے ہیں جی۔ سود دے فتوے پہ آندے نے، یہ سود نہیں ہے، یہ پرافٹ ہے، فلانے بینک دا سود نہیں ہے، میزان دا سود نہیں ہے، فلانے مفتی صاحب کا فتویٰ آ گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جی انشورنس یہ جوا نہیں ہے، یہ لکی کمیٹیاں جوا نہیں ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، جوئے ہیں۔ جتنے دو نمبری کام جس کمائی کا ذریعہ ہی تمہیں معلوم نہیں، وہ سور نو ویچ کے پہ آندی ہے، کہ شراب نو ویچ کے پہ آندی ہے، کہ قتل کر کے پہ آندی ہے، کہ لٹ مار کر کے پہ آندی ہے، وہ زمانہ آ گیا، قرب قیامت وہ وقت آ گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا لوگ اس پہ بے نیاز ہو جائیں گے کہ مال حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے۔ لوگوں کا ایک ہی مقصد ہوگا، کی لینا ہے؟ پیسہ۔ آج وہی کام چل رہا ہے۔ یہ جتنا دیکھو کوئی انشورنس کروانے لگا ہے، کوئی کیا کروا رہا ہے جی، تے پھر نویاں کہانیاں تے نویں دلیلاں تے نویاں چیزاں، یہ سارے جی یہ پرائز بانڈ ہے جی، یہ فلانا بانڈ ہے جی، یہ فلانا ہے، یہ سب جوئے کی قسمیں ہیں، جوئے کی، اور یہ حرام ہے۔ لیکن جی یہ مفتی صاحب کا فتویٰ آ گیا ہے، ٹھیک ہے وہ مفتی صاحب جانن تے تسی جانو، اسی تے جیڑی گل ٹھوک کے نہ اساں کسے دی قبر جانا ہے تے نہ ساڈی قبر کسے جانا ہے، اساں تے اپنا حساب کتاب دینا ہے، تے کسے دے پیچھے ڈانگا کھائیے تے یہ تے لوڑ کوئی نہیں سانو۔ غلط مسئلے دسیے لوکاں نو، پٹھے مسئلے دسیے کہ سود بھی جائز ہو گیا ہے، فلانا بھی جائز ہو گیا ہے، ہن اگو تیاری یہ بھی بننی ہے نا، اے ویکھو اجڑے نیم نال سارے لگے ہوئے نے، تیاریاں بنی پھر دینے، او جی میں دسی تھی پچھلے جمعے کوئی زنا نو حلال کرن ٹرے ہے، کوئی دی سزاواں نو حلال کرن ٹرے ہے، جدوں کوئی غریب عمل کرے، گندا فیل کرے تے آدھے نے بڑا برا کام ہے، مارو اینو، ٹنگ دیو اینو، پھانسی لا دیو، جدوں کو وڈا بدماش کرے تے سارے کی آدھے نے یہ اس کا نجی معاملہ ہے،
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب قوموں کے مزاج یہ ہو جائیں کہ ان کے بڑے گناہ کریں انہیں نہ پوچھا جائے، ان میں نرمی کر دی جائے، اور جب ان کے چھوٹے گناہ کریں تو انہیں سزائیں دی جائیں، اللہ کے عذاب آتے ہیں، اور پہلی قومیں اسی وجہ سے تباہ و برباد ہوئی۔ یہی حال ملک کا بنا ہوا ہے، ہر ایک اپنا لگا ہوا ہے، جس کو آتا ہے حلال کا فتویٰ صادر کر دیتے ہیں، یہ حلال ہے جی، یہ حلال ہے۔ نہ جی نہ، یہ اختیار کس کے پاس ہے حلال اور حرام کا؟ اللہ کے پاس ہے۔ میرے رب نے قرآن میں ذکر کر دیا حلال کیا ہے، بیان کر دی قرآن میں۔ میرے رب نے کہا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یا ایھا الناس، او لوگو، سارے اس میں آ گئے، آدم کی جتنی بھی اولاد ہے، مسلم ہے غیر مسلم ہے، سارے اس میں آ گئے ہیں۔ او لوگو کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ جو کچھ زمین میں ہے، پر یہ نہیں جدہ لبے کھا جاؤ، جو لبے کھا جاؤ، تے ٹکار بھی ہاں جے میاں کھائے تے وہ کرپشن، تے جے ایک کھان تے مافیا، چینی کھا گئے، آٹا کھا گئے، ہن سٹیل مل بھی کھا گئے، سارا کچھ جو لبدہ کھچی آندے نے، او اندر کھائی پی آندے نے، پر آہدے کی نے نہیں 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 نہیں، یہ او پچھلوں نے کام خراب کر دیا۔ او میاں پچھلیاں تے کیتا ہے، تو اسی سدھا کی کیتے ہے، مان لیا پچھلیاں کیتے ہے، او تجھے کو سدھا تے کرو نہ کام، سدھا تے ہے کو نہیں، دین دا بیڑا بھی غرق کر کے رکھ دیتا ہے تے دنیا دا بیڑا بھی غرق کر کے رکھ دیتا ہے۔ نہ دین پہ سدھا ہوندا ہے، دین دے اتے بھی نویں تو نویں مسئلے، جی ہن بدکاری دی سزا دینی ہے کی نہ مرد کر دو، انا للہ، قرآن تے پہ کہندا سنسار کرو، حدیث پہ یادی سنسار کرو، قرآن آہدا کوڑے لاؤ، تے جیڑا تہمت لاندا ہے تے 80 کوڑے لاؤ۔ قرآن دی گل مننی ہے کہ نہیں؟ نہیں۔ یورپی یونین مغرب کی مانیں گے، مغرب ناراض ہو جاتا ہے، رب دی کوئی نہیں گل، خیر ہے کوئی نہیں، اے کچھ نال نال پہنچی آندے نے، جائی آندے نے، کرونا پھری آندا ہے نا، کچھ نال نال پہنچی آندے نے، سارے جڑے پہنچ گئے نا انہوں نے سمجھ پئی آندی ہے 70 سال ملک جیسا کیتا کی سی، کہ جڑے رہ گئے نے وہ بھی انتظار کرن کہ انہاں اس ملک دی تباہی و بربادی کس طرح کیتی ہے، وقت انہاں دا بھی قریب ہے۔ تے میرے رب نے یہی گل تانوں سمجھائیے، خدا بنن دی کوشش نہ کرو۔ فرعون نے کیتی سی رب بنن دی کوشش، میں رب نے لاہو لشکر سمیت انہوں دریا برد کر دیتے ہیں۔ دعائیاں اس پائیاں نے بڑیاں، معافیاں منگیاں نے، پر میرا شکنجہ کس کتے آسی، جدو میرا شکنجہ کس کتے تے پھر نہ، پھر نہیں ٹھلا، پھر امریکہ بھی نہیں رلدا ہے، پھر برطانیہ بھی نہیں رلدا، پھر کوئی بھی نہیں آندا، پھر میں رب دی ڈوری املی لہم ان کیدی متین، میں انہیں مہلت دیتا ہوں، ڈھیل دیتا ہوں، پر یاد رکھیں میری تدبیر بڑی مضبوط ہے، جب میں کھینچتا ہوں نہ ڈوری، پھر میں بڑے بڑے فرعونوں کی گردنیں توڑ کے رکھ دیا کرتا ہوں، پھر میں نہیں دیکھا کرتا یہ بڑا افسر آ گیا ہے، یہ چھوٹا افسر آ گیا ہے، یہ صدر آ گیا ہے، یہ وزیر اعظم آ گیا ہے، یہ فلاں آ گیا ہے، نہ پھر کوئی رعایت نہیں ہے، پھر میں کہتا ہوں ہاں اب بولنا، تو دنیا میں میرے دین کا مذاق اڑاتا تھا، گانے بھی جائز ہیں، قبروں کے سجدے بھی جائز ہیں، ہر چیز جو میں نے حرام کی، جو نبی کے ذریعے میں نے بتلائی یہ حرام ہے، تم کہتے ہو نہیں موسیقی روح کی
غزا ہے۔ تم کہتے ہو یہ ناچ گانا، یہ طوائفوں کے ناچ گانے یہ تو دل کو سکون دیتے ہیں، مسجد میں جائیں تو دل بور ہو جاتا ہے، گانے سنیں تو دل تازہ ہو جاتا ہے۔ ملک میں جی سینمے بناؤ، مسجدیں گراؤ، بے حیائی کے اڈے بناؤ، مسجدیں اور مدارس گراؤ، یہ تم کہتے تھے۔ آج بتا تو صحیح نا کون ہے تیرے پیچھے؟ اس وقت تو کہتا تھا، مکے لہرا لہرا کے کہتا تھا، چھڑیاں ہلا ہلا کے کہتا تھا، امریکہ میرے ساتھ ہے، برطانیہ میرے ساتھ ہے، فلانا ملک میرے ساتھ ہے، یورپی یونین میرے ساتھ ہے۔ آج بلا کون تیرے ساتھ ہے؟ آج میں رب کے وعدے پورے ہو چکے ہیں، اب تو سزا بھگت جو کام تو کر کے آیا ہے۔ میرے نبی نے تو دنیا میں آ کے یہ کام کیا تھا، انہوں نے تو میرا قرآن سنایا تھا اور بتلایا تھا، لوگوں کھانا حلال طیبہ پاکیزہ کھانا، اے نہ ہوئے یارویاں کھان لگ پویں، ختم کھان لگ پویں، او بکرے چھترے غیر اللہ دے نا دیاں نظراں تے او کھان لگ پویں تے جی اے جی رسمے کل دے چاول آ گئے نے جی، اے جی 10ویں دے چاول آ گئے نے، اے 12ویں دے حلوے آ گئے نے۔ نامیاں نا اے پاکیزہ نہیں، پاکیزہ اوے جدے اتے میرا نام لیا جائے۔ فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کھاؤ وہ کچھ جس پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ اور میرے رب نے فرمایا خام خواہ یہ کام بھی نہ کرو، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے ایمان والو مت حرام کرو پاکیزہ چیزوں کو جی، اے بزرگاں دے نا دا اے بچہ کر دیتے ہے، اے حضرت دے نا دا کر دیتے ہے، انہوں ہون کوئی نہیں استعمال کر سکتا، اے پیران دے نا دا ہو گیا ہے۔ فرمایا اللہ نے تو اسے حلال کیا تھا، تو نے کیوں اسے حرام کیا ہے؟ فرمایا مت کر حرام، طیبات ما احل اللہ لکم، اللہ نے گائے کو تمہارے لیے حلال کیا ہے، بکرے کو حلال کیا ہے، مینڈے بھیڑ کو حلال کیا ہے، اونٹ کو حلال کیا ہے، اس کی اقسام کو حلال کیا ہے، یہ حلال کیا ہے، یہ استعمال کرو۔ کُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا، پر یاد رکھنا حلال کھانا، پاکیزہ کھانا، اور اپنے دشمن کا دھیان رکھنا۔ دشمن کون ہے؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی۔ شیطان کہتا ہے اوے نہیں نہیں سود نہیں ہے، اور مولویاں نو چھڈ، مولویاں تے مسیحتی رہنا میں، اے پرافٹی، اے ملائیا، اے رشوت نہیں ہو، اے اتلا مالی، اے کھیری، اے پرافٹی، اے لے جا، اوے انشورنس چھڈ مولویاں دی گل نو، اے انشورنس جائز ہے، تیرے بچیاں دا کی بنے گا، تیرا کی بنے گا، تیری بیوی دا کی بنے گا، بچیاں دا مستقبل انہوں سیکیور کر لے۔ یہ خواب دکھا رہا تھا اسے، میرے رب نے کہا او خوابیں یہ دکھانے والا یہ شیطان ہے، تے شیطان دے پیچھے نہ ٹریو، کہ دے پیچھے ٹریو میرے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے ٹریو۔ شیطان دا اینڈ آندا جے جہنم، تے سونے محمد اینڈ کتھے آندا ہے؟ جنت۔ شیطان دا اینڈ آندا جے ناراضگیاں، اللہ دی ناراضگیاں، تے سونے محمد دا اینڈ آندا وے اللہ دی رضامندیاں ہیں۔ اے جے یحل لہم الطیبات، ایک ہی نقطہ بھی چھیڑا ہے، اسی پہ بات چلی ہے،
انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر یہیں سے حلال اور حرام اس میں فرق کیا ہے اسی سے انشاءاللہ چلیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔